پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی ماضی کی روش کو بدلتے ہوئے فضل الرحمان صاحب کی امامت میں نماز ادا کر دی، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ مار پڑنے کے بعد جو 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے ساتھ ایک باقاعدہ سیاسی طور پر کہا جائے تو رگڑا لگا ان کو ٹھیک ٹھاک، تو شاید ان کا راہ راست پہ آنے کا عمل شروع ہو گیا کہ سیاست میں دروازے بند کر کے دوسروں کو گالی نکال کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ سیاست میں بات چیت کے ذریعے راستے کھولے جاتے ہیں، بند دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ تو وہ جو جلسوں میں نعرے لگواتے تھے مولانا ڈیزل کے، ڈیزل یہ آوازیں لگاتے تھے، تو آئی تھنک کہ آئندہ سے وہ اس سے اجتناب کر لیں گے اور ایک بہتر راستہ چناؤ کریں گے آئندہ کے لیے۔ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں، نون لیگ سے بھی بات کریں، اور جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے لیے مسائل کا حل پیش کریں، یہ بہتری والی راہ ہوگی۔ ہم نواز شریف صاحب کی طرف واپس آتے ہیں۔ نواز شریف کی جو سزا کا عمل تھا وہ شفافیت سے آری تھا، اس میں ارشد ملک صاحب کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے اب دنیا میں نہیں ہے، ان کی جو آڈیو ویڈیوز کلپس ہم نے سنے تھے اس کی ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے۔ ارشد ملک کسی زمانے میں ملتان میں تعینات تھے، اس زمانے کی ان کی کوئی ویڈیو تھی جو ٹی وی چینلز کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر ان کو بلیک میل کیا گیا۔ ان کی تعیناتی ایک باقاعدہ ارینجمنٹ کے تحت تھی، اور نواز شریف صاحب کو امید یہ تھی کہ ان کی بریت کا وہ فیصلہ کریں گے، لیکن ان کی ویڈیو کسی طاقتور شخص کے ہاتھ میں لگی اور اسی کو بلیک میل کرتے ہوئے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا۔ اسی ویڈیو کا ایک حصہ بعد میں نواز شریف کے کچھ قریبی لوگوں کو بھی ملا اور انہوں نے بھی ان کو بلیک میل کیا۔ دونوں نے یہ کام انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا، انہوں نے اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کی۔ دونوں کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کو فیصلہ اپنی مرضی کا مل گیا اور ان کو ویڈیو ریکارڈنگ مل گئی جس کو بعد میں میڈیا پہ جاری کیا گیا۔ تو لیکن ایک چیز اس سے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے کہ ایک اکاؤنٹ ریسیویبل ہے 10,000 درہم کا، وہ بھی غلط تھا، اور جو ارشد ملک کی سزا کا عمل تھا وہ بھی شفافیت سے مکمل آری تھا۔ تو یہ نظام انصاف نہیں ہے، یہ اس کا مذاق ہے۔ تو حسن رضا صاحب جب یہ آئے گا ابھی ہائی کورٹ کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے کہ العزیزیہ کے اثاثے کہاں سے آئے یا ایون فیلڈ آپ نے کہاں سے خریدا تھا، تو اس کا جواب نہ نیب نے دینا ہے تو نہ نواز شریف نے دینا ہے، دونوں کے پاس کوئی چیز بتانے کو نہیں ہے۔ تو اب عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کیسے بتائے گی کہ سچائی کیا تھی، پہلے سزا کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں، جو ایپلیٹ کورٹ ہوتی ہے وہ ٹرائل کورٹ کا تسلسل تصور کی جاتی ہے، اور دیکھیں یہاں کی جو ایپلیٹ کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور یقیناً جو ٹرائل کورٹ کے پیرامیٹرز ہیں ان سے بالا ہوتی ہے، اور یہ اس نے کانسٹیٹیوشنل بھی دیکھنا ہوتا ہے اور لاجیکلی بھی اور قانونی طور پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا فلاز ہیں اس ٹرائل میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں میاں صاحب کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ملے گا وہ ارشد ملک صاحب والی ویڈیو اور ان کی سٹیٹمنٹس جو مختلف اوقات انہوں نے انکوائریز کے دوران دیں اور جو ایفیڈیوٹ وغیرہ دیا، یہ ساری چیزیں اس میں بینیفٹ آئی۔ ایک چیز بہرحال طے ہے کہ ان دونوں کیسز میں کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، انڈر دی ٹیبل کوئی بات ہوئی، انڈر دا ٹیبل کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، یا ان پہ پریشر ڈالا گیا جس طریقے سے بھی ہے۔ اچھا، اس کی بنیادی حقائق اس کیس کے یہ ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف ابھی بھی رہتے ہیں، لیکن نہ نیب نے اس کے اوپر کوئی پیپر ٹریل یا منی ٹریل دیا، نہ نواز شریف نے دی ہے، لیکن مریم کے اوپر ایک فیصلہ ہائی کورٹ دے چکی ہے جو نواز شریف کو بینیفٹ کرے گا، وہ بری ہو چکی ہے۔ دیکھیں، میں جو العزیزیہ میں بھی یہی صورتحال ہے، میں عرض کرتا ہوں، مطلب وہ گلف سٹیل مل اور وہ قطری خط اور وہ پیسے ابا جی والے بڑی جگہ گھمائے گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی منی ٹریل نہیں آیا نا۔ لیکن سب سے اہم بات ملک صاحب یہ ہے کہ جب سیم سیٹ آف ایویڈنس سے آپ نے تمام ملزمان کو سزا دے دی اور اسی ایویڈنس کی بیسس پہ آپ نے 2 ملزمان کو ایکوٹ کر دیا، تو پھر اس کا بینیفٹ باقی ملزمان کو پہنچتا ہے۔ یہ کرمنل جورسپروڈنس کا ایک بیسک ایون فیلڈ والے کیس میں وہ ان کو بینیفٹ ملے گا، بالکل ایون فیلڈ والے میں ملے گا، اور العزیزیہ والا بھی۔ دیکھیں، جب آپ یہ جج کے باعث کمال ہوگا سر، اسی اپارٹمنٹ میں رہ بھی رہے ہیں اور وہاں کہیں گے ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، اور کیسے مزے کی ججمنٹ، اور اس ججمنٹ کو بھی کہیں ہار پر رو کے رکھنا پڑے گا۔ جی، جج کے باعث ہونے کے بارے میں جب یہ سب پروو ہو جائے گا تو پھر ان کی ویلیو کیا رہے گی؟